مکہ معظمہ میں اسلام کا پہلا تعلیمی اور تبلیغی مرکز کوہ صفا کے دامن میں واقع دار ارقم تھا۔ اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو اسلام کی تعلیمات سے روشناس فرماتے۔ ابھی مسلمانوں کی تعداد 39 تک پہنچی تھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ کفار کے سامنے دعوت اسلام اعلانیہ پیش کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منع فرمانے کے باوجود انہوں نے اصرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ بس آپ ہی وہ پہلے خطیب تھے جنہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوگوں کو بلایا۔ اسی بنا پر آپ کو اسلام کا خطیب اول کہا جاتا ہے۔ نتیجتاً کفار نے آپ پر حملہ کر دیا، آپ کو اس قدر زد و کوب کیا کہ آپ خون میں لت پت ہو گئے۔ انہوں نے اپنی طرف سے آپ رضی اللہ عنہ کو جان سے مار دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ شاید آپ کی روح قبض عنصری سے پرواز کر چکی ہے تو اسی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ کے خاندان کے لوگوں کو پتہ چلا تو وہ آپ کو اٹھا کر گھر لے گئے اور آپس میں مشورے کے بعد فیصلہ کیا کہ ہم اس ظلم کا ضرور بدلہ لیں گے، لیکن ابھی آپ کے سانس اور جسم کا رشتہ برقرار تھا۔ آپ کے والد گرامی ابو قحافہ، والدہ اور آپ کا خاندان آپ کے ہوش میں آنے کے انتظار میں تھا، مگر جب ہوش آیا اور آنکھ کھلی تو آپ رضی اللہ عنہ کی زبان اقدس پر جاری ہونے والا پہلا جملہ یہ تھا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تمام خاندان اس بات پر ناراض ہو کر چلا گیا۔ ہم تو اس کی فکر میں ہیں اور اسے کسی اور کی فکر لگی ہوئی ہے۔ آپ کی والدہ آپ کو کوئی شے کھانے یا پینے کے لیے اصرار سے کہتی، لیکن اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر مرتبہ یہی جواب ہوتا کہ اس وقت تک کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر نہیں مل جاتی کہ وہ کس حال میں ہیں۔ لخت جگر کی یہ حالت دیکھ کر آپ کی والدہ کہنے لگیں، خدا کی قسم مجھے آپ کے دوست کی خبر نہیں کہ وہ کیسے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے والدہ سے کہا کہ حضرت ام جمیل بنت خطاب رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھ کر آؤ۔ آپ کی والدہ حضرت ام جمیل رضی اللہ عنہا کے پاس گئیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ماجرا بیان کیا۔ چونکہ انہیں بھی اپنا اسلام خفیہ رکھنے کا حکم تھا، اس لیے انہوں نے کہا میں ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کے دوست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ کو نہیں جانتی۔ ہاں اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہارے ساتھ تمہارے بیٹے کے پاس چلتی ہوں۔ حضرت ام جمیل رضی اللہ عنہا آپ کے والدہ کے ہمراہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں تو ان کی حالت دیکھ کر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں اور کہنے لگیں، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے تمہارا بدلہ لے گا۔ آپ نے فرمایا ان باتوں کو چھوڑو، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ آپ کی والدہ سن رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا فکر نہ کرو بلکہ بیان کرو۔ انہوں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ اور خیریت سے ہیں۔ پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارقم میں ہی تشریف فرما ہیں۔ آپ نے سن کر فرمایا اللہ کی قسم میرے اوپر لازم ہے کہ میں اس وقت تک کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا جب تک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی آنکھوں سے بخیریت نہ دیکھ لوں۔ شمع مصطفی کے اس پروانے کو سہارا دے کر دار ارقم لایا گیا۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عاشق زار کو اپنی جانب آتے دیکھا تو آگے بڑھ کر تھام لیا۔ بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عاشق زار پر جھک کر اس کا بوسہ لینے لگے۔ تمام مسلمان بھی آپ کی طرف لپکے اور آپ رضی اللہ عنہ کو زخمی حالت میں دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑی رقت طاری ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے اپنا کچھ ملال نہیں، مجھے اس بات کا صدمہ ہے کہ وہ لوگ میرے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے عرض کیا میری والدہ حاضر خدمت ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دولت ایمان سے نوازے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور وہ دولت ایمان سے شرف یاب ہو گئیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کس طرح چہرہ نبوت کی دیدار فرحت و اسار سے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کیا کرتے تھے اور ان کے نزدیک پسند و دلبستگی کا کیا معیار تھا، اس کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غار غار سے متعلق درج ذیل روایت سے بخوبی ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں: خوشبو، نیک خاتون اور نماز جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سنتے ہی عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی 3 ہی چیزیں پسند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کو تکتے رہنا، اللہ کا عطا کردہ مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کرنا اور میری بیٹی کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آنا۔
جب انسان خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ سے نیک خواہش کا اظہار کرتا ہے تو وہ ذات اپنی شان کریمانہ کے مطابق اسے ضرور نوازتی ہے۔ اس اصول کے تحت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تینوں خواہشیں اللہ تعالیٰ نے پوری فرما دیں۔ آپ کی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نکاح میں قبول فرما لیا۔ آپ کو سفر و حضر میں رفاقت مصطفی نصیب رہی، یہاں تک کہ غار ثور کی تنہائی میں آپ کے سوا کوئی اور زیارت سے مشرف ہونے والا نہ تھا۔ اسی طرح مالی قربانی اس فراوانی کے ساتھ نصیب ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جس قدر نفع ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مال نے دیا ہے اتنا کسی اور کے مال نے نہیں دیا۔ دوسرے مقام پر مال کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحبت کا ذکر بھی فرمایا۔ لوگوں میں سے مجھے اپنی رفاقت دینے اور اپنا مال خرچ کرنے کے لحاظ سے مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی والہانہ محبت کی کیفیت بیان کرتے ہوئے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد گرامی سارا دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہتے۔ جب عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر گھر آتے تو جدائی کے یہ چند لمحے کاٹنا بھی ان کے لیے دشوار ہو جاتا۔ وہ ساری رات ماہیے بے آب کی طرح بے تاب رہتے۔ ہجر و فراق کی وجہ سے ان کے جگر سوختہ سے اس طرح کی آہ نکلتی جیسے کوئی چیز جل رہی ہو، اور یہ کیفیت اس وقت تک رہتی جب تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس دیکھ نہ لیتے۔